السلام علیکم گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایپسٹین فائلز کے بارے میں اور غلاف کعبہ کا وہ ٹکڑا جو کہ ہماری غیرت ایمانی اور حرمت خانہ کعبہ کی علامت ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ایک ایسا طاقتور انسان بھی تھا جو کہ برسوں تک بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کرتا رہا اور کوئی اسے روک نہ سکا؟ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جیفری ایپسٹین کی اور ان خفیہ فائلز کی جنہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ جیفری ایپسٹین آخر تھا کون۔ جیفری ایپسٹین ایک امریکی ارب پتی تھا جو کہ بظاہر مالیاتی کا بڑا نام تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک سیریل پیڈوفائل اور بچوں کی سمگلنگ کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ ایپسٹین فائلز میں اس کے جرائم، اس کے نیٹ ورک اور ریاستی اداروں کی ناکامیوں کی تفصیل موجود ہے۔ ثابت شدہ جرائم: عدالتی ریکارڈ کے مطابق ایپسٹین نے 12 سے 14 سال کی بچیوں کو پیسوں، تحائف اور نفسیاتی دباؤ کے ذریعے پھنسایا۔ یہ جرائم یک فلوریڈا اور نیو میکسیکو میں کیے گئے۔ 2008 میں اسے نابالغ کے لیے جسم فروشی کے جرم میں سزا دی گئی، مگر 2019 میں وہ دوبارہ بچوں کی سمگلنگ کے الزام میں گرفتار ہوا۔ نیٹ ورک اور سہولت کار: یہ سب اکیلے نہیں ہو رہا تھا، یہ پورا گینگ تھا۔ گھسلین میکسویل ایپسٹین کی قریبی ساتھی اور لڑکیوں کی بھرتی کرنے والی تھی، جسے 2021 میں عدالت نے مجرم قرار دیا۔ ڈرائیور، گھر کا عملہ اور دیگر لوگ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہے، مگر خاموش رہنا جرم ہے، گناہ ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے: من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی بھی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اسے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے جب برائی ہوتے ہوئے دیکھیں، اگر ہم طاقت رکھتے ہیں تو اس کو لازماً روکیں۔ یہ ایک منظم نیٹ ورک تھا۔ بلیک میلنگ اور طاقت: متاثرین کی گواہیوں اور فائلز سے پتہ چلتا ہے کہ کمروں میں خفیہ کیمرے موجود تھے اور بعض بچیوں کو طاقتور لوگوں سے ملوایا جاتا تھا۔ یہ سب بلیک میلنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے، مگر یاد رکھیں کسی کا نام فائل میں ہونا جرم ثابت نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بچے برسوں تک استحصال کا شکار رہے، اور جب انصاف تاخیر کا شکار ہوا اور طاقتور افراد بچ نکلے۔ یہ کہانی کسی افسانے سے زیادہ خوفناک ہے کیونکہ یہ سچ ہے۔ اختتام: ایپسٹین فائل یہ سکھاتی ہے کہ طاقت اور پیسہ انصاف کو اندھا کر سکتا ہے۔ اگر سوال نہ اٹھائے جائیں، سچ جاننا ضروری ہے مگر جھوٹ پھیلائے بغیر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے جرائم دوبارہ نہ ہوں تو حقیقت کو پہچاننا ہوگا، حقیقت کو ہر لحاظ سے جاننا ہوگا، پرکھنا ہوگا کہ آخر یہ بات کہاں سے چلی، کہاں تک پہنچی، کس نے کی، اس میں کون کون شامل تھا، اس میں کون سے افراد شامل تھے، انہوں نے کون کون سے آج تک جرائم کیے ہیں، آیا کہ ان کو ان کی سزا ملی، کوئی ان کے خلاف اٹھا یا نہیں اٹھا، اور اگر نہیں اٹھے گا تو جب انصاف تاخیر کا شکار ہوگا تو پھر وہ وہاں کا وہاں رک جائے گا، کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔ آئیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور ہم آپ کو انشاءاللہ جو
خانہ کعبہ کا ایک ٹکڑا جو کہ ہماری غیرت ایمانی کا حصہ ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ جلد بتائیں گے۔